الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 1 سے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ کو معلوم ہے۔ کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے، ہم نے نازل کیا اسے، الیک آپ کی طرف، لتخرج الناس، تاکہ نکالیں آپ لوگوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، یعنی اس کے راستے کی طرف جو غالب ہے، قابل تعریف ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کئی باتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو اس میں قرآن مقدس کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ کلام قرآن مقدس کیوں نازل کیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ فرمایا یہ کتاب ہے، اسے ہم نے آپ کی طرف اتارا۔ کیوں اتارا؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ اندھیرے جمع بولا ہے، روشنی نور واحد بولا ہے۔ معلوم ہوا کہ راہ ہدایت ایک ہے اور اس کے مقابلے میں راستے کئی ہیں۔ اسی لیے جہاں اسلام کے مد مقابل راستوں کی بات کی، وہاں ایک اندھیرا نہیں کہا، ظلمات جمع ہے، اندھیرے، کئی اندھیرے، کفر کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، معاصی کا اندھیرا۔ تو فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، کس سے؟ اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک رب کا حکم نہ ہو، اللہ کا نبی جتنا کوشش کرے، محنت کرے، وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف نہیں لا سکتا۔ وہ صرف ان کو دکھا سکتا ہے کہ یہ اندھیرا ہے، یہ روشنی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، صرف وہ دکھا سکتا ہے۔ لیکن جتنا کوشش کر لے، جب تک رب کی مشیت نہ ہو، وہ لوگوں کو راہ راست پہ نہیں لا سکتا۔ حتیٰ کہ تمام تر کوشش اور چاہت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محسن چچا کو بھی اس نور کی طرف نہ لا سکے۔ تو اسی لیے کیا فرمایا؟ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں، روشنی کی طرف لے آئیں۔ لیکن یہ ہو کب سکتا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے۔ جب تک رب کا حکم نہیں ہوگا، آپ جتنا لوگوں کو سمجھائیں، لوگ نہیں آئیں گے، رب کی مشیت سے آئیں گے۔ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ کوئی بھی شخص جو نور اور روشنی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، جب تک وہ اس کتاب سے رہنمائی نہیں لے گا، اسے نور کا اور روشنی اور ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا۔ ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے اگر روشنی مہیا ہوگی تو صرف اسی کتاب کے ذریعے ہوگی، اور حدیث و اسی کی تفسیر ہوئی، وہ بھی ساتھ ہو گئی۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں ہدایت کے راستے پہ چلوں، میں صحیح راستے پہ چلوں، لیکن وہ قرآن کو نہ دیکھے، وہ ادھر ادھر کی باتیں لے آئے، تو وہ ظلمات میں رہے گا، وہ اندھیرے میں رہے گا، جب تک وہ اس نور سے نور روشنی نہیں لے گا۔
کیونکہ فرمایا ہم نے اس کتاب کو اتارا تاکہ لوگ ظلمات سے، اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آئیں۔ تو اندھیروں سے نکالنے والی اور نور ہدایت کی طرف، نور ایمان کی طرف لانے والی صرف یہ واحد کتاب ہے۔ اسی سے روشنی ملے گی، نور ملے گا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا، نور کی طرف لائیں، اسی نور کو آگے کیا کہا گیا؟ الی صراط العزیز الحمید، یعنی اس کے راستے کی طرف جو غالب ہے، قابل تعریف ہے، یعنی اللہ کا راستہ۔ آگے کا اللہ یعنی اللہ، جو غالب ہے، قابل تعریف ہے، اللہ ہی یعنی اللہ، غالب قابل تعریف اللہ کا راستہ۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ نور کا راستہ ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ نور ایمان اور نور علم اور نور ہدایت کا راستہ، اللہ کا راستہ ہے۔ کون سا اللہ؟ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، سب اسی کی مخلوق ہے، اسی کی مملوک ہے، سب کا مالک وہی ہے، سب کا خالق وہی ہے، سب کا مدبر وہی ہے، سب کو چلانے والا وہی ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے۔ کون سے کافر؟ کیا صفت ہے ان کی جن کے لیے سخت ترین عذاب ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ جو پسند کرتے ہیں، یستحبون محبت سے، چاہنا، پسند کرنا، وہ جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو علی الآخرہ، آخرت پر۔ یہ کافروں کی صفت ہے کہ ان کے سامنے دنیا ہوتی ہے، وہ ہر معاملے میں ترجیح دنیا کو دیں گے۔ ایک مومن کی صفت یہ نہیں ہوتی، یہ کافروں کی صفت ہے۔ مومن کے سامنے آخرت ہوتی ہے، مومن سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مجھے عارضی بھیجا ہے اور امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہ دنیا میرے لیے امتحان گاہ ہے، اصل ٹھکانہ آگے ہے۔ اسی لیے وہ ہمیشہ آگے کی سوچتا ہے، وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا۔ یہ تو کافر ہیں کہ ان کی صفت یہ صفت کن کی بیان ہو رہی ہے؟ کافروں کی، کیونکہ پیچھے دیکھیں نا، پھر ہلاکت کافروں کے لیے سخت عذاب سے۔ الذین، وہ جو کافروں کی صفت، وہ جو یستحبون پسند کرتے ہیں الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت پر۔ یعنی جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو رہا ہو، ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت ہے، تو اب اس موقع پر، اس مقابلے میں مومن اور کافر کی سوچ مختلف ہوگی۔ جو کافر ہے وہ دنیا اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے گا، آخرت کو چھوڑ دے گا۔ اور مومن کے سامنے جب ایک طرف دنیا ہوگی ایک طرف آخرت ہوگی، اگر دنیا کو لیتا ہے آخرت کا نقصان ہوتا ہے، اگر آخرت کو لیتا ہے دنیا کی قربانی دینی پڑتی ہے، تو وہ آخرت کو تھام لے گا، اس کو ترجیح دے گا۔ لیکن کافر وہ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ ایک دوسرا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، جیسے خود رکے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہے، اللہ کے راستے کو نہیں اپنا رہے، آخرت کو ترجیح نہیں دے رہے، وہ دوسروں کو بھی اس راستے سے روکتے ہیں۔ اور تیسرا کام، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس راستے میں ٹیڑھا پن، وہ اس نور ہدایت کے راستے میں، اللہ کے اس راستے میں، یعنی دین اسلام میں وہ ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ ٹیڑھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں کو اس انداز سے اسلام کا رخ دکھاتے ہیں، اسلام کا چہرہ دکھاتے ہیں کہ اس میں عیب نظر آئے، اس میں اعتراض ہوں، اور لوگوں کے سامنے اسلام کا صحیح چہرہ نہیں دکھاتے۔
وہ اس میں طرح طرح کی ایسی چیزیں سکے نکال کے لائیں گے کہ جن کی وجہ سے اسلام پہ کوئی دھبا لگے اور لوگوں کو یہ نظر آئے کہ یہ مذہب تو ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دفاع کے لیے بھی بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ اسلام پر اعتراضات کرنے والوں کے جواب دینے والے دنیا میں موجود ہیں، لیکن بہرحال کافروں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسلام میں ٹیڑھ تلاش کریں، چاہے ٹیڑھ نہیں لیکن اپنی طرف سے، اور لوگوں کے سامنے ایک غلط چہرہ رکھیں اسلام کا، تاکہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں، وہ اس کو نہ اپنائیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں، صرف گمراہی میں نہیں، وہ ایسی گمراہی میں ہے جو ان کو حق سے بہت دور لے جاتی ہے۔ اب ان کا حق کی طرف واپس آنا اور ہدایت اپنانا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کون دور کی گمراہی میں ہے؟ جن میں 3 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک، وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 2، دوسروں کو اس راستے کی طرف نہیں آنے دیتے، روڑے اٹکاتے ہیں۔ نمبر 3، اس راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دور کی گمراہی میں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ وہ بات واضح کر دے ان کے لیے۔ ہم نے جو رسول بھی بھیجا، جس قوم میں بھی رسول آیا وہ اسی قوم میں سے تھا، انہی کی برادری کا فرد تھا، اسی قوم کی زبان جاننے والا تھا، زبان ایک تھی ان کی، اور پھر اسے کتاب بھی اسی زبان میں ہی ملی۔ کیوں ایسا ہوا؟ تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کا راستہ واضح کر سکے، کیونکہ اگر رسول کی زبان کوئی اور ہوتی، قوم کی کوئی اور ہوتی، تو وہ کیا سمجھتے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کی زبان میں ہی رسول کا انتخاب کیا اور کتاب دی تاکہ ان کے لیے حق واضح کر سکے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جس قوم میں ابتدا نہ پائے تھے، قوم قریش، زبان عربی تھی ان کی، آپ خود بھی قریش میں سے تھے، تو آپ کو بھی جو کتاب دی گئی وہ عربی میں، تاکہ لوگ اس کو صحیح سمجھ سکیں۔ لیکن چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اور قیامت تک آنے والے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی زبان کا انتخاب کیا جو رہتی دنیا تک قائم رہے اور ایک ہی حالت میں قائم رہے، اور اس میں کوئی رد و بدل اور تبدیلیاں نہ ہوں، اصل عربی۔ باقی زبانیں جو ہیں وہ کئی زبانیں ایسی تھیں جو اب ناپید ہیں، ختم ہو چکی ہیں، کئی زبانیں ایسی کہ پہلے کچھ اور رنگ تھا ان کا، اب اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اب یہی اپنی اردو دیکھ لیں، آج سے 100-200 سال پہلے کی اردو دیکھ لیں اور آج کی دیکھ لیں، آپ کو پہلے والی اردو پوری سمجھ نہیں آئے گی، وہ اور تو نہ تھی، کئی تبدیلیوں سے گزر کے آپ اس مرحلے تک آپ پہنچیے۔ لیکن واحد عربی زبان ایسی ہے کہ یہ ایک ہی شکل میں، اصل شکل میں باقی ہے، اصل عربی۔ اگرچہ وہ متولد اور نئے نئے لوگ جاتے ہیں، وہ تو ان کی اپنی زبانیں ہوتی ہیں، تو بہرحال جو اصل عربی ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور پھر یہ زبان ایسی ہے کہ اس کو سیکھنا اور اس زبان میں تھوڑا محنت کر کے قرآن کو سمجھنا ہر زبان والے کے لیے آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مقدس میں ہی کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بندوبست بھی کیا کہ دنیا کی ہر زبان میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ اب کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہیں ہے، کوئی کہے کہ میری زبان تو اور تھی اور قرآن عربی میں تھا اور مجھے تو سمجھ نہیں آیا، تو یہ بہانہ کسی کے بعد نہیں رہا۔ نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے واضح کرے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اس کے باوجود گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہے، جس کو اللہ چاہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو چاہے
جتنا انتظامات ہوئے پھر وہی بات اللہ کی مشیت پہ، جیسے پہلی آیت میں آیا تھا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن سے کسی کو ہدایت مل سکتی ہے۔ بس گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ نہیں کہ اللہ کسی کو زبردستی گمراہ کر دے یا زبردستی ہدایت دے دے، یہاں یہ قانون نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں راستے واضح کیے ہیں، اس میں انسانوں کا عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، سورۃ بقرہ میں آپ پڑھ چکے۔ اللہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ اور ہدایت کن کو دیتا ہے؟ یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، غور کرتے ہیں، ہدایت ان کو دیتا ہے۔ تو جس کے دل میں سچی تڑپ ہو، سچی نیت ہو حق کو پرکھنے کی، حق کو جاننے کی، اللہ ضرور اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، یعنی ان کو اپنی نشانیاں اور معجزات دے کے بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، وہی مقصد جو قرآن کے آنے کا مقصد پہلی آیت میں بیان ہوا ہے، وہی موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد اور ہر نبی کا مقصد کیا؟ ان اخرج قومک، کہ نکال اپنی قوم کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کیوں؟ نکال اپنی قوم کو کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف۔ وہی لفظ، اندھیروں سے نکال کے ان کو نور ایمان اور نور ہدایت کی طرف لیا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور نصیحت کر انہیں اللہ کے ایام کے ذریعے۔ ایام کا اصل معنی دن ہے، اور ایام اللہ اصطلاحی طور پر گزشتہ تاریخ کو کہتے ہیں۔ نصیحت کر ان کو اللہ کے دنوں کے ساتھ، اللہ کے ایام کے ساتھ، یعنی گزشتہ تاریخ کے واقعات سنا کے ان کو نصیحت کر۔ کس چیز کے واقعات؟ اللہ کے انعامات کے اور اللہ کے عذابوں کے۔ یہ ایام اللہ سے مراد ہوتا ہے۔ اللہ کے ایام سے مراد اللہ کے انعامات کے واقعات اور اللہ کے عذاب کے واقعات، یعنی گزشتہ تاریخ۔ وہ ان کو سنا سنا کے ان کو ڈرا، ان کو نصیحت کر کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھیجے، ان کے مقابلے میں قومیں تھیں، تو کون سی قومیں ایسی تھیں جن پر اللہ کے انعامات ہوئے؟ جنہوں نے مان لیا ان پر اللہ کا انعام آیا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اب وہ تفصیلی واقعات قرآن میں مختلف جگہوں میں بیان ہوئے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ذکرہم، لوگوں کو نصیحت ہے، عبرت پکڑیں کہ اگر ہم نے بھی تسلیم کر لیا اللہ کی نعمتوں کے حقدار ہوں گے، نہ مانا اللہ کا عذاب ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور نصیحت کر انہیں اللہ کے ایام کے ذریعے، یعنی گزشتہ تاریخی واقعات ان کو سنا کے، اللہ کے انعامات کے اور اللہ کے عذابوں کے واقعات ان کو سنا کے ان کو نصیحت کر۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہر اس شخص کے لیے ہیں جو صبار ہے، شکور ہے۔ ان ایام اللہ ہیں یا ہدایت کے راستے ہیں یا جو بھی ذرائع ہیں، ان کے ذریعے نصیحت کن کو ملتی ہے؟ نشانیاں کس کے لیے بنتی ہیں؟ جو صبار ہو اور شکور ہو۔ صبار اور شکور کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، صابر شاکر تو آپ جانتے ہیں، صابر شاکر یہ لفظ تو معروف ہے۔ صابر کا معنی صبر کرنے والا، اور شاکر شکر کرنے والا، اور یہ دونوں انہی سے مبالغے کے سیکھے، ان میں مبالغہ ہے۔ صابر صبر کرنے والا، اور صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، انتہائی درجے کا صبر کرنے والا۔ شاکر شکر کرنے والا، اور شکور بہت زیادہ شکر گزار۔ تو ان واقعات سے عبرت کس کو آئے گی؟ جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوگا اور بہت زیادہ شکر گزار ہوگا۔ دیکھیں گزشتہ قوموں کو دیکھ لیں،
اللہ کے نبی نے دعوت دی، اب اکثر لوگوں نے ٹھکرا دیا، کچھ لوگوں نے مانا۔ جنہوں نے ٹھکرا دیا عذاب سے دوچار ہوئے، جو مان گئے ان پر اللہ کے انعامات آئے۔ اب جو تھوڑے سے ماننے والے تھے وہ کون تھے؟ صبار و شکور، انہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ دین پہ ڈٹ جانا۔ صبر میں یہ بھی آ جاتا ہے، صبر صرف مصیبت پہ نہیں ہوتا، صبر کا معنی گناہ سے صبر بھی ہوتا ہے، صبر کا معنی اطاعت پر صبر بھی ہوتا ہے، کہ جیسے بھی حالات ہوں آدمی اطاعت پہ جمع ہے، دین سے نہیں ہٹ رہا، یہ بھی صبر ہے، اعلیٰ مقام ہے صبر کا۔ تو ظاہر ہے جن میں صبر تھا تو وہی نبی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور وہی ڈٹ جاتے ہیں، انہی کو نور ہدایت ملتا ہے، اور انہی کے لیے یہ دین اور یہ معجزات اللہ کی قدرت کی نشانیاں بنتی ہیں، وہی سبق لیتے ہیں۔ اسی طرح جن میں شکر ہو، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے پھر وہ اس محسن کو پہچانے بھی صحیح، کہ جو ہمارا محسن ہے اس کا شکر ادا کرنا ہم پر ضروری ہے، تو ظاہر ہے وہی اللہ کے راستے کو اپنائیں گے، انہوں نے یہ اپنایا۔ تو جو صبار اور شکور ہو، بہت زیادہ صبر کرنے والا ہو، قربانی کا جذبہ رکھتا ہو، دین پہ ڈٹ جانے کی ہمت ہو جس میں، اور جو شکر گزار ہو بہت زیادہ، اور اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اس کے شکر کا جذبہ دل میں رکھتا ہو، وہی اللہ کے دین کے راستے کو اپنائے گا، ورنہ وہ ڈگمگا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ نشانیاں ہر اس بندے کے لیے ہیں اس میں، ان چیزوں میں جو اوپر آئی، جو بہت زیادہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے، اور یہ دونوں صفتیں مومن میں تو ہوتی ہی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا انوکھا ہے، کہ مومن کے لیے اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ مومن کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے مومن کے لیے فیصلہ کیا صحت کا، مومن کے لیے بہتر۔ اللہ نے مومن کے لیے فیصلہ کیا بیماری کا، اس کے لیے تب بھی بہتر۔ اگر اس کے لیے فیصلہ کیا کہ اسے روزی کی فراوانی دے دینی ہے، اس کے لیے بہتر۔ اگر اللہ نے فیصلہ کیا اسے دنیا میں تنگ کر دینا ہے، تب بھی مومن کے لیے بہتر۔ کیسے آگے آپ نے وضاحت فرمائی اس کی، فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ کا جو فیصلہ مومن کے لیے ہو وہ مومن کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ اگر اسے تکلیف آئے صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، اگر اس پر آسانیاں آ جائیں وہ شکر کرتا ہے تب بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو مومن صبار بھی ہوتا ہے، شکور بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔